بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتائی ہے جو ہماری بول چال میں بھی ہم بول لیتے ہیں کبھی کبھی. جیسے مثال کے طور پر بھائی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان، ہے نا؟ جوانی سے پہلے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان، فقیری سے پہلے مالداری کو غنیمت جان، اور فراغت یعنی مشغولی سے پہلے فراغت کو غنیمت جان. 5 چیزیں ہیں یہ. اس میں ایک جملہ کیا ہے کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان. یہ اب زندگی ہم جو لے کر آئے نا وہ چھوٹی سی ہے، اور چھوٹی سی. دیکھو میرے بھائیوں، آج 31 دسمبر. اب جو لوگ 31 دسمبر مناتے ہیں، عیاشی اور بدماشی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دیتے ہیں، کیا ہوا اس میں؟ مبارکباد کب دی جاتی ہے؟ اس میں تو ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے. بھائی اگر کوئی 2000 میں پیدا ہوا، کوئی 1900 سمجھ لو 70 میں، 80 میں، 2000 میں، 2010 میں، اب اس کی زندگی لکھی ہوئی ہے آگے تک، بھائی 2030 تک، 2024 تک، 25 تک. بھلا یہ آدمی کیسے خوشی مناتا ہے؟ کوئی مرنے کی بھی کوئی خوشی مناتا ہے؟ ہمارے پاس ایسے اعمال ہے کہ ہم مرنے کی خوشی منائیں؟ جیسے جیسے زندگی جاتی ہے نا، 1 سال کم ہو جاتا ہے ہماری زندگی میں سے، 1 سال پورا. تو اس کو تو رونا چاہیے کہ رب کریم اس پورا سال نکل گیا، میں اگر 360 365 دن کی نمازوں کا حساب لگاؤں نا تو میں تو بہت زیادہ قرضے میں ہوں. میری نمازوں کا کیا ہوگا؟ اے رب، میں نے یہ آنکھوں سے کتنا غلط دیکھا اس سال کے اندر، ایک کانوں سے کتنا غلط سنا، کتنی میں نے حلال حرام کی تمیز کری. اپنے اوپر اگر کانفیڈنس ہے کہ میں نے بہت اچھے کام کیے تو ٹھیک ہے، مجھے موت کی خوشی ہے. لیکن میری جھولی میں کچھ ہے ہی نہیں، گناہوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو مجھے قبر میں جانے کی کیسے خوشی ہوگی؟ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں، ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے نا، بہت بڑا غم چھوڑ کر جاتا ہے اور بہت بڑی داستان لے کر آتا ہے. خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مراد رسول، جن کے زمانے میں اسلام بہت پھیلا. جب اسلامی سال ختم ہوتا ہے ذی الحجہ، ان کی شہادت کی یاد چھوڑ کر جاتا ہے. جب ہمارا اسلامی سال محرم الحرام میں شروع ہوتا ہے تو نواسہ رسول کی بہت بڑی زبردست داستان لے کر آتا ہے. ہم کیسے خوشی منائیں گے جب ہم اپنے سالوں کی خوشی نہیں منائیں گے؟ غیروں سے ہم کو کیا واسطہ بھائی؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا ان کا جوڑ بیٹھتا ہی نہیں ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ. کب؟ جب تک کہ تم ان کی پیروی نہ کرو، ان کے مذہب کی پیروی نہ کرو. حالات بڑے نازک ہیں میرے بھائیوں. ہندوستان کے حالات دیکھو، اللہ کا گھر ہم سے جا چکا ہے. میں نے پھر کل بھی 2 دن پہلے بھی کہا تھا، جس جگہ پر سجدے ہوتے تھے، قیام ہوتا تھا، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی، دعائیں ہوا کرتی تھی، جس زمین کے اوپر، اس زمین کے اوپر کفر شرک کی زور و شور سے تیاریاں ہو رہی ہیں، کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا سر تو نیچا ہے کہ ہم سے اللہ کا گھر چھوٹ گیا.
جس گھر میں رب کی عبادت ہوتی تھی وہاں شیطان کی عبادت ہوگی اور پوجا ہوگی. تھوڑا ہمیں سوچنا ہے میرے بھائیوں. انسان یہ سب فلسطین لے لو، فلسطین پیلسٹائن کے حالات لے لو، عجیب و غریب قسم کے قصے صحابہ کرام کی زندگی یاد دلا دیتے ہیں. جب یہ منظر، یہ سارا منظر، ایک طرف مسجد جا رہی ہے، ایک طرف معصوم شہید ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی، بچے یتیم ہو رہے، خون کے فقارے چھوٹ رہے، دشمن ناچ رہا ہے، کتنی مسجدیں راتوں رات بم مار کر شہید. یہ نقشہ ہو جس مسلمان کے سامنے، جس قوم کے سامنے، اور 31 دسمبر کیسے منائے گی، وہ کیسے ناچے گی؟ ارے ہم تو اس راستے پر بھی نہیں جائیں گے جہاں عیاشی اور بدماشی ہوتی ہو میرے بھائیوں. کیا منہ لے کر جائیں گے ہم خوشی منانے جائیں گے؟ ان کی عیاشیاں اور بدماشیاں دیکھنے جائیں گے؟ اپنے اپنے علاقوں میں رہو میرے بھائیوں. ایسے وقتوں کے اندر کہیں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اپنے دوست احباب سے بیٹھو، روزانہ اسٹیشن چائے پینے جاتے، آج ہمارے اپنے علاقے میں چائے پئیں گے، آج ہم نہیں جائیں گے. تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول میں لاؤ. اللہ کو کوئی نہ کوئی ادا پسند آ جائے میرے بھائیوں، کوئی نہ کوئی ادا پسند آ جائے. اللہ ہماری بخشش کے فیصلے فرما دے. ہم کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے نا؟ کیا کیا ہم نے؟ تھوڑا سا غم کر لے وے، تھوڑا سا اپنی خواہشات کو دبا لے وے. رحمت خداوندی بہانہ میں جویت، بہانہ میں جویت. اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے میرے بھائیوں. اس لیے تھوڑی سی فکر کرو، دعائیں کرو مسلمانوں کے لیے. دیکھو یہ فلسطین کے بیان نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا ختم ہو جاتا ہے. ہم سب جانتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آج کی بھی کیا خبر ہے، ہم سب جانتے ہیں. اس لیے صدقہ کرو، خیرات کرو، اور ہندوستان کے بھی مسلمانوں کے لیے خصوصاً دعائیں کرو. اللہ سب کی جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے.